سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی وہ جانثار رسول دامن رسول میں جیسی آ گیا. جانتے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک زخم اٹھائے اور بچہ بچہ ان کے متعلق جانتا ہے. مکہ کی گلیوں میں ان کے پیروں میں رسی باندھ کر اوباش لوگوں کے ہاتھ میں دیا جاتا اور وہ بدماش لڑکے آپ کو مکہ کی گلیوں میں رسی میں پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچا کرتے تھے. ان کی جسم پر ان کی پیٹھ پر گرم سل رکھا جانا، دہکتے ہوئے انگاروں میں ان کو سلایا جانا، یہ سب روایتیں پتہ ہے آپ بلال حبشی کو. لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، زمانہ بیت گیا، آپ تو حضور پاک کی غلامی میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ. میرے عزیزوں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب مجلس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حاضر ہوتے، بلال ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بھی مکہ کے غلام تھے، حبشی غلام. حبشی غلام اس وقت مکہ میں حقارت سے دیکھتے تھے لوگ، کالے رنگ کا ہوتا ہے، چوڑی ناک کا ہوتا ہے. لیکن سیدنا بلال حبشی کی بات یہ ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب جس کے رعب و دبدبے کا حال یہ ہے قیصر و کسریٰ کی فوجیں تھر تھر کانپتی ہو، وہ امیر المومنین جس کے بو سے، جس کی صرف اور صرف ہوا سے، جس کی خوشبو سے شیطان راستہ بدل لیتا ہو. جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، اے ہمارے آقا بلال آئیے. حضرت بلال کہتے حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، میں غلام ہوں، مجھے غلام کہہ کر پکارے. آپ سیدنا کہتے. کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب. کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو. سیدنا بلال آئیے. حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین آپ یہ نہ کہیں سیدنا، مجھ کو غلام کہہ کر پکارے. حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں. آپ اپنا جبہ اٹھائیں. جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے، حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. عزیزان گرامی وقار، مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت معاب کا اور اس گلی کا گدا بن کر کے پوری زندگی گزارتا رہا. ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو میں بتاؤں. ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کہلاتے تھے، ترجمان رسول تھے، سفیر رسول تھے. ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس، ان کا لباس مشہور تھا. اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی. مہنگا لباس پہنتے، مہنگا عطر استعمال کرتے. دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے، یہ مصعب بن عمیر، ان کی ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے اور سخت ترین دشمنان رسول ہیں. شروع میں آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا. چند دنوں کے بعد ایک دن عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا جو کلیل بردار کعبہ تھے، جا کر ان کی ماں سے کہا تو کیا گھر پر بیٹھی رہتی ہے، تیرا بیٹا تو محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہے. ماں کو اتنا برا لگا یہ جملہ. جب مصعب بن عمیر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے؟ آپ نے برجستہ کہا ہاں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا جو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. آپ کا یہ جملہ ماں باپ کو شاک گزرا، مارنا شروع کیا، اتنا مارا زخمی کر دیا. اس کے بعد مصعب بن عمیر گھر سے نکلے، روز مار کھاتے تھے، روز اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی کوڑے بھی کھاتے تھے. دربار رسول میں جب آتے تو زخمی حالت میں آتے، کپڑے بھی ان کے زخموں سے پھٹے ہوئے ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ، حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ. ماں باپ وطن سب چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے. چند مہینے وہاں رکے، واپس آئے،
پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جانثار ہجرت پر ہجرت کرتا رہا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے اپنا سفیر بنا کر کسی کو بھیجا تھا. تو مصعب بن عمیر تھے. مدینے آئے تھے, گلی گلی میں جاتے تھے, گھر گھر کو کھٹکھٹاتے تھے. ایک سال کے اندر 73 صحابہ کو مدینے کے وہ حضور کے پاک کی بارگاہ میں لا کر غلام بنا دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے ایسے غلام بنائے, عام لوگ نہیں ہیں. سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ, یہ انصار قبیلوں کے سرداروں کو اسلام پہنچانے والا وہ کڑیل جوان. میں بات کس لیے کر رہا ہوں سنو ذرا, زندگی تھوڑی سی مجھے بتانی ضروری ہے. وہ مصعب بن عمیر جو ریشم کا لباس پہنتا, جو مہنگے عود اور عطر استعمال کرتا, دامن مصطفیٰ میں آیا ہے, ہجرت پر ہجرت ہے, وطن چھوٹا ہے, کبھی حبشہ کے چکر, کبھی افریقہ کے چکر, اور اس کے بعد کبھی یثرب, یہاں پر آپ آ کر آباد ہوتے رہے. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے, اللہ اکبر, استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے بڑھ کر مدینے والوں کو جو بتایا تھا کون تھا جانتے ہو آپ؟ حضور جب تشریف لا رہے تھے, مدینے آ رہے تھے, حضرت ابو بکر صدیق اپنا کرتا اٹھا کر کے لوگوں کے یعنی ہلا ہلا کر جھنڈا بنا کر بتا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے آقا ہیں. مصعب بن عمیر نے مدینے والوں کو دور سے دیکھ کر کے بتایا تھا کہ جو کپڑا ہلا رہا ہے وہ رسول اللہ کا غلام خاص ہے, اور جو چمکدار چہرہ مدینے میں طلوع ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے. مصعب بن عمیر یہ مدینہ طیبہ میں سفیر اسلام ہے, سفیر رسول ہے. تھوڑے دنوں کی بات ہے میرے عزیزوں, جیسے ہی حضور تشریف لائے, جانتے حضور کے پاس جس وقت وہ آئے تھے مدینے میں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر. کس وجہ سے؟ صحابہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر کے پورے جسم میں پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا, ایک بکری کی کھال کو لپیٹ کر کے اس پر کانٹے لگا لیے تھے. بکری کی کھال, اور جگہ جگہ سے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے, وہ پہن کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رو پڑے. لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ میرا مصعب, یہ مکہ کی گلیوں میں جب چلتا تھا اس کے عطر کی خوشبو پوری گلیوں میں ہوتی, سب سے مہنگا لباس پہنتا, ریشم کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر آج بکری کی ایک کھال میں اپنا جسم چھپا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, ساری عیش کی زندگی ترک کیا تھا صرف اسی گلی کے لیے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر ان کو عطا کی تھی, اور اس چادر کو لے کر زندگی بھر گزارتے رہے. جب جنگ احد کا موقع آیا, بدر میں شریک رہے, احد میں آئے. سنو اس مصعب بن عمیر کی زندگی بتا رہا ہوں. نوجوانوں تمہیں ایسا لگتا ہے زندگی کی عیش یہی اصل ہے؟ تم آج اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو چھڑ جاتے ہو, تمہاری پسند کے کپڑے نہیں ملتے, گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کچھ لڑکیاں تو آج یہ کہتی ہے میرا باپ مجھے کیا دلاتا ہے, یہ آج 6 مہینے کا جو اس کا فرینڈ بنا ہے یہ اس کو اچھے خاصے کپڑے دلا رہا ہے. یہ سب تو آج معیار بنا ہوا ہے جینے کا. اس مصعب بن عمیر کی زندگی صرف اس لیے بتا رہا ہوں, عیش و عشرت کو ترک کیا تھا اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں. جانتے ہو احد کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان نے افواہ گرم کر دی تھی کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ, جیسی یہ خبر پھیلی صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہو گئی. 2 جماعتیں کیسے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ تلوار اٹھا کر کے کیا کریں گے, چلو مدینے واپس چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا ہے تو کیا کریں گے. کچھ تو تلوار اٹھانے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیے, اور لیکن دوسری جماعت یہ تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک کہا تم نے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بعد تلوار اٹھا کر کرنا کیا ہے. لیکن مصعب بن عمیر کا ایک جملہ تھا جو احد کے میدان میں گونج رہا تھا, اے لوگوں یہ کیوں نہیں سوچتے رسول اللہ کے بعد جینے کا کیا مطلب ہے.
अगर रसूलुल्लाह नहीं है तो फिर जी कर के मतलब क्या, उठाओ तलवार। तो ये चंद लोगों की जो जमात की सिपह सालारी कर रहे थे उस वक्त मैदान में मुसाब बिन उमैर झंडा हाथ में पकड़ा था। कुमैया नाम का एक दुश्मन उनके मोंढे से तलवार, मोंढे को काट दिया, कंधे से हाथ काट दिया। झंडा रसूलुल्लाह का जिसके हाथ में है वो हाथ का कट जाना, गोया कि झंडा नीचे आ जाए। मुसाब बिन उमैर का एक हाथ कटा, झंडा बाएं हाथ में उठाकर खड़े हुए। रसूलुल्लाह का झंडा गिरने नहीं दे रहे थे, और जब बाएं हाथ में उनका झंडा आया तो वही जालिम ने बाएं हाथ को कहनी समेत काट दिया। झंडा या तो इस हाथ में हो सकता है या इस हाथ में। तारीख इस्लाम की सच्चे और आग की वहां गर्दानी करो, सरगर्दानी करो तो पता चले मुसाब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं से उस परचम को पकड़ा था, सीने में दबाकर, अपनी ठूड़ी के नीचे दबाकर हुजूर के परचम को नीचे नहीं आने देना चाहिए। जिसके इधर का बाजू कट गया हो, उधर का हाथ कट गया हो, कटे हुए हाथों से। और उसी उहद के मैदान में जालिमों ने जब देखा कि ये झंडा नीचे आने नहीं देता, सीने पर बहुत तेज भाला मारा, नेजा मारा। उस वक्त आपने पुकार कर कहा उहद के मैदान में, ये नहीं कि लोगों मेरा हाथ कट गया, लोगों मेरा बाजू कट गया, लोगों मेरे सीने पर दुश्मनों ने नेजा मारा। नहीं, उहद के मैदान में मुसाब बिन उमैर पुकार रहे थे, मेरा कोई साथी करीब है तो आ जाए, मुझे न संभाले रसूलुल्लाह का झंडा संभाल ले, मैं इसे आखिरी सांस तक नीचे आने नहीं देना चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परचम को नीचे आने नहीं देना चाहते। उनके भाई थे, उन्होंने उठा लिया। हजरत मुसाब बिन उमैर उहद के मैदान में शहीद हो गए। जानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी लाशों को जब जमा कर रहे थे, मुसाब बिन उमैर के पास आए और फिर कहा, ए मुसाब बिन उमैर, वो सफीर इस्लाम है, रसूलुल्लाह का तर्जुमान है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। और उसके बाद उनके दफन का तरीका भी है। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको दफन करो, इनको दफन करो। जब इनको दफन करने की बात आई तो आपका जिस्म छुपाने के लिए, आपका जिस्म छुपाने के लिए सहाबा कोशिश करते रहे। जब उनका सर छुपाया जाता तो नीचे से खुल जाता, और जब नीचे का हिस्सा छुपाते तो सर का हिस्सा खुल जाता। कपड़ा इतना नहीं था आपके पास, कपड़ा इतना नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने कहा, इतना ही कपड़ा मुसाब के पास रह गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाब के पास एक छोटा टुकड़ा है, वो दुनिया से एक छोटा टुकड़ा लिए जा रहा है और साथ में रसूलुल्लाह को लिए जा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को साथ लिए जा रहा है। इस घर घास उनके कदमों पर रखकर दफन किया गया। फिर मैं कहता हूं मेरे अजीजों, वो कौन से जवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया था उन कदमों में, ऐश और इशरत को तर्क कर दिया था। उनके महंगे लिबास, उनकी महंगी खुशबुएं, सारी चीजें दरबारे रिसालत में वक्फ हो गई थी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। आज आपसे हम ये नहीं कहते कि हलाल चीजें छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, ओढ़ना छोड़ दो, नहीं, कम अज कम हुजूर पाक के अगर गुलाम हो तो हराम चीजों को तो छोड़ सकते हो। लिबास अच्छा पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो, इसकी ममानियत नहीं है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो हम चाहते हैं तुम्हारे कान फिर ये गंदे नगमे क्यों सुनते हैं, ये गालियां तुम्हारी जुबानों से निकलती कैसे हैं, ये तुम आवारागर्दी में अपनी आंखें बहकाते कैसे हो, तुम्हारे ये जिस्म का हर अज़ू गुनाहों की गम्माजी क्यों कर रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो फिर आओ मेरे अजीजों, उस दरबार का की गुलामी की लज्जत जिसे मिल जाए। अल्लाह अकबर। मैं सच कहता हूं, इकबाल ने एक जुमला कहा था, इकबाल के अशार बहुत मानाखेज है। कहा था कि ये गाजी ये तेरे पर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और फिर इकबाल जो कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई।
جس کو حضور پاک کی آشنائی کی لذت ملی ہے پوری دنیا سے اسے بے خبر کر دیتے. میں اب سال کی ابتدا ہو گئی، ان جانثاروں کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی لذت محسوس کی ہے. احد کے میدان میں جانے سے پہلے دو گہرے یار، بہت گہرے دوست کیا دعا کر رہے ہیں بتاؤں اب؟ سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، یہ دو نام یاد رکھنا ہے نوجوانوں، جن کو کہتے ہیں نا جگری یار. اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، رات کو چلنا پھرنا ساتھ میں، کہیں کچھ مشورے کرنا ہو ساتھ میں. سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش، ان دونوں کی دوستی بڑی مشہور تھی، بہت مشہور تھی. لیکن احد کے میدان میں جانے سے پہلے اللہ اکبر دعا کیا کر رہے ہیں سنو. دونوں آئے، مصلی بچھائے، رات کا وقت ہے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے بھائی عبداللہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تم آمین کہنا. دونوں مصلی بچھا کر بیٹھے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص نے پہلے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ کل احد کے میدان میں جب ہم اتریں گے تیرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کے لیے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے. مولا میرا مقابلہ کسی ایسے سخت دشمن کے ساتھ کرا جو سب سے بڑا پہلوان ہو، سب سے بڑا پہلوان ہو. تمنا تو دیکھو حضور کے غلام کی کیسی، تمنا کیسی. کل جو سب سے بڑا دشمن ہوگا اس سے میرا مقابلہ کرا دے مولا. پھر کیا کرے گا؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مولا جب وہ تیرے حبیب کا دشمن سامنے آئے، کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کو گرا کر اس کے نیزے پر جھنڈا گاڑ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ، رسول پاک کی سر بلندی کا اعلان کروں. یہ دعا تو دیکھیں دعائیں کیسی کیسی ہیں. علماء کی تمنا یہ نہیں ہے حالات کچھ ہو گئے تو میں چھپ کر کے کہیں پناہ لے لوں گا. جنگ کے حالات میرے عزیزوں کرکٹ کا میدان نہیں ہے، سر ہتھیلی میں لیے جانے کا منظر ہوتا ہے، جان لے کر جاتے ہیں. لیکن تمنا بھی کیا ہے، چھوٹے سپاہی سے لڑنے کا نہیں ہے، چھٹ پٹ وارداتیں نہیں ہیں. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سب سے بڑا پہلوان جو ہوگا میرا اس سے مقابلہ ہو جائے. دعا کر کے ان کے دوست جگری دوست ہیں عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے. اب سنو جب ان کی دعا ختم ہو گئی عبداللہ بن جہش کہتے اے سعد اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. اللہ اللہ دعائیں کیسی. جانثاران رسول عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بارگاہ رب العزت میں مولا کریم جب کل کی صبح تیرے رسول کے ساتھ ہم میدان میں جائیں، اے رب ذوالجلال اسلام کی سربلندی کے لیے، تیرے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے جب میں میدان میں آؤں تو کیا ہو مولا دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے اور دشمنوں کی صفوں میں گھر جاؤں. کبھی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، اور مجھے مار مار کر ٹکڑے کرے، اور پھر میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے تیرا رسول سر بلند ہے، اسلام سر بلند ہے. دعا ان کی یہ ہے. سعد ابن ابی وقاص آمین کہہ رہے ہیں. ایک بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کر رہا ہے اور دوسرا محبت مصطفیٰ میں زخم کھا کھا کر مرنے کی دعا کر رہا ہے. صبح ہوئی احد کے میدان میں جب پہنچے عزیزان گرامی وقار بات ایسی تھی سعد ابن ابی وقاص صف میں سب سے پہلے آگے آئے تھے. اس وقت دشمنوں میں سے جو اس وقت سب سے بڑا پہلوان تھا سعد ابن ابی وقاص کے سامنے آیا، جس کو کہا جاتا تھا 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے. سعد ابن ابی وقاص اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں تو نہیں آیا، میرے رب نے بھیجا ہے، اس لیے کہ رات کو میں نے دعا کی تھی جو تمہارا سب سے بڑا پہلوان ہوگا میں اس سے مقابلہ کروں گا. سعد ابن ابی وقاص نے دعا کی تھی، مولا نے سامنا کرا دیا. اب شروع ہو گئے تیر چلنا اور نیزے چلنا. سعد ابن ابی وقاص کے تیر ایسے تیر تھے کبھی سامنے سے جاتے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، بجلیوں کی طرح آواز کرتے، اس دشمن کے سینے میں پیوست ہوتے. جانتے ہو یہ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ تیر چلاتے تھے تو پیچھے سے رسول اللہ آواز دیتے تھے ابھی انت و امی ارمی یا سعد، اے سعد تیرے تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تنہا
तन्हा साद इब्न अबी वक्कास की जात है जिसको मेरे रसूल ने फरमाया, सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो हैं जिसको अल्लाह के रसूल कहते हैं साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और जिसको रसूलुल्लाह ये फरमाए फिर उनके तीरों की आवाज का क्या कहना, तीरों के निशानों का क्या कहना। जब संग संग चलते थे दुश्मन के खीमे में खलबली मच गई, थोड़ी ही देर गुजरी थी, इनके सामने आया हुआ दुश्मन ऐसा गिरा कि उसके जिस्म पर साद इब्न अबी वक्कास के लगाए हुए निशान मौजूद थे। फिर आए अपने खुदा से किए हुए दुआ के मुताबिक दाएं से भी मारा, बाएं से भी मारा, आगे से पीछे से, फिर सीने में झंडा गाड़ कर कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी तू घटाए से किसी के या रसूल अल्लाह, ना घटा है ना घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। साद इब्न अबी वक्कास की दुआ तो कबूल हो गई और आपने रहमान का शुक्र अदा किया। जंग का मैदान है और गहमा-गहमी है, घमासान की जंग होती है, कौन कहाँ है किसको खबर है, लेकिन जिगरी दोस्त थे अब्दुल्ला बिन जहश की यारी उनके साथ बड़ी मशहूर है। जैसे ही शाम हो रही थी ढूंढने लगे मेरा जिगरी यार दिखता नहीं, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। मेरे अजीजों सहाबा ने बताया साद इब्न अबी वक्कास को कि अफसोस है तुम्हारे अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत होगी। पूछा कैसे, कहा वो जब लोगों में मशहूर हो गई थी अफवाह कि रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, अब्दुल्ला बिन जहश ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, दुश्मनों के नरगे में दौड़ते हुए चले गए और ऐसे अंधाधुंध उनसे लड़ते रहे, ना वो पीछे की तरफ देखते न किधर न इधर न उधर। दुश्मनों ने घेर लिया, अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मार रहे थे, बाएं से मार रहे थे, सामने से मार रहे थे, पीछे से मार रहे थे। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और एक एक टुकड़े को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। ये अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। साद इब्न अबी वक्कास ने खबर सुनी, आप दीदा हो गए, कहा ऐ लोगों रब्बे जुल जलाल की उस मोहब्बत पर कुर्बान, उसने कल मेरी भी सुन ली, मेरे दोस्त की भी सुन ली, उसकी भी दुआ कबूल, मेरी भी दुआ कबूल। सुनो जो कहना है मेरे अजीजों, इस वाक़े से मुझे कहना क्या था। साद इब्न अबी वक्कास अपने जिगरी दोस्त की लाश को देखने आए, लाश कहाँ है, टुकड़ों में बदल गई, जिस्म के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए हैं। करीब आए, उन टुकड़ों को उठाया, अपने जिगरी दोस्त के जिसके साथ उठना बैठना है, बहुत करीबी यारी है, टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ऐ अब्दुल्ला क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद किया, और तूने दुआ की थी हर तरफ से तुझ पर तीर आए और तेरे टुकड़े हो जाए, रब ने तेरी भी सुन ली, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ अब्दुल्ला तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है, उनकी मोहब्बत में मर जाने का मजा और। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अरे मेरे अजीजों वो मर जाते ऐलान करते हुए क्यों, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। वो बंदा जगह जगह जा करके अपने दर्दों की शिकायत नहीं करता जो मोहब्बत रसूल का बीमार है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस नए साल की इब्तिदा हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के तज़किरे से कर रहे हैं, हुजूर पाक के जानिसारों के तज़किरे से। अल्लाह करीम ये 2024 की जो इब्तिदा हुई है मेरे अजीजों, अजीब सी बात है, 24 आया है लेकिन 12 लोगों के साथ।
24 کا سال شروع ہوا ہے، لیکن ہم الحمدللہ دعا یہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس نئے سال میں ہماری ابتدا عشق مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے، محبت مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے۔ میرے عزیزو، اگر وہ نہ ہو تو پھر زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کیا کہا اقبال نے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو۔ اس بات کو لے کر کے چلو، آج سے اپنی دھڑکنیں حضور کے لیے محفوظ کر دو، دل دھڑکے تو نبی پاک کی محبت کی صدا ہے۔ یہ لیلا مجنو کے قصے بہت ہو گئے، آج کے دور میں جوان ابھی انگڑائیاں کیا لیتی ہے اس کی جوانی، یہ سوچتا ہے سب سے پہلے کسی لڑکی کو قابو کر لینا چاہیے، بہت بڑا کام ہے۔ ممبئی کے نوجوانوں کو یہ کس نے بتا دیا؟ میرے عزیزو، یہ تو چھچوروں کا کام ہے، بہادروں کا کام نہیں۔ بہادروں کو قائل کرنے کے لیے عورت ہے، عورت تو کسی کو بھی مل جائے گی، جو تمہارے مقدر میں وہ مل جائے گی، آپ کے کام نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک کے ایک اور جانثار ہے، انس بن نزیر، اپنی بیوی سے کمال کی محبت کرتے تھے۔ عشق ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی کرتے ہو، اس زمانے میں بھی عشق ہوا ہے۔ لیلا اور مجنو کے قصے یہاں ہندوستان کی گلیوں سے نہیں آئے، یہ بھی مشہور عاشق تھے، لیکن آپ کو میں بتاؤں، انس بن نزیر اپنی بیوی سے بہت عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن یہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز ہیں۔ حضور ان کے گھر جاتے تھے، ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر بیٹھے، مکہ سے ایک خط آیا، حضور پاک نے کہا انس پڑھ کے سناؤ کیا ہے۔ انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ راز تھا، وہاں کے حالات سب بتا دیے تھے خط میں۔ رسول پاک نے فرمایا موڑ کر رکھ لو، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے۔ انس بن نزیر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے حکم فرمایا۔ اس کے بعد جب حضور گھر سے نکلے، ان کی بیوی اندر سے آئی، جو ان کی بہت بڑی محبوبہ ہے، ان کی معشوقہ ہے، بے حد محبت کرتے تھے۔ باہر آئی، کہا انس بن نزیر کس کا خط آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس کیا پڑھ کر سنا رہے تھے؟ کہا خبردار، محبت اپنی جگہ، وہ رسول اللہ کا راز ہے، وہ رسول اللہ کا راز ہے، نہیں بیان کر سکتا۔ کمال درجے کا عشق ہو میرے عزیزو، آج کے وہ مجازی عاشق تو ماں باپ کو لات مار دیتے۔ 6 مہینے کی محبت کیا ہوتی ہے، یہ ماں باپ کو ٹھوکر مار کر چلے جاتے۔ انس بن نزیر اپنی اس بے حد محبت کرنے والی عورت سے کہتے خبردار اس معاملے میں مت آنا۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے سن تو لیا ہے دیوار کے پیچھے سے۔ خط میں کیا تھا؟ مکہ سے آیا ہے خط، جنگوں کے حالات بتائے گئے، آپ پڑھ کر سنا رہے تھے، بیوی نے سن لیا تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ انس بن نزیر نے سیدھے گردن پکڑ لی، کہا گردن پکڑ لی اپنی اس عورت کی، کہا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ بیان نہ فرماتے، حکم نہ آ جائے۔ محبت اپنی جگہ پر، عشق اپنی جگہ پر، حضور کے معاملات اپنی جگہ پر۔ حضور کے پاس گردن پکڑ کر کے لے آئے، دوڑتے ہوئے کہا، حضور نے پوچھا کیا ہوا انس، اس کو کیوں پکڑ لائے؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے ہمارے راز کو دیوار پیچھے سے سن لیا، میرے آقا کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں، مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آپ کے راز کو افشا کرنے کی سزا میں کہیں ملوث نہ ہو جاؤں۔ حضور پاک نے فرمایا گردن چھوڑ دو، آزاد کر دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے، جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے ویسے راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے۔ حضرت انس بن نزیر نے گردن سے ہاتھ ہٹا دیا اور پھر مسکرا کر بیوی سے کہا پہلی والی محبت پھر باقی ہے، جو محبت تھی وہ محبت پھر باقی ہے، لیکن یاد رکھنا ہماری محبت کا معیار تھرمامیٹر صرف قدم رسول ہے، وہ جو نہ ہو تو یہ ہمارا تھرمامیٹر ہے۔ یہی بریلی کا مزاج ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ صحابہ کی مثالیں میں آپ کو رکھا ہوں، احد کے میدان میں ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو پتا ہے۔ وہ دولہا بھی شریک ہوا احد کے میدان، جس کی آج شادی ہوئی اور سہاگ رات منا رہا اپنی بیوی کے ساتھ، اور شب باشی کرنے کے بعد اٹھ کر دوڑا
میدان میں آ گیا جس دن اس کا ولیمہ ہے، اور احد کے میدان میں تلوار لیے لڑ رہا اور شہید بھی ہو گیا۔ کون ہے ایسا جو اپنے ولیمے کے دن شہادت پا رہا؟ ولیمہ ہے، کل شادی ہوئی ہے، بیوی کو گھر لایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو بغیر بتائے چھپائے پلاننگ کر کے بھاگ آیا ہو۔ رات کو بستر سے اٹھ کر کے اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، میں نے تجھے دلہن تو بنا لیا، لیکن کانوں میں آواز آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مدینے والے نکل پڑے ہیں، لہذا میرا گھر میں رہنا کسی حالت صحیح نہیں، چاہو تو طلاق لے لو، عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لو، یا تو پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ وہ خاتون ایسی نہیں تھی، وہ کہتی کہ کہاں سے تم آج کے آج شادی کر کے لائے اور کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو اور مجھے سہاگن کو ابھاگن بنائے جا رہے ہو؟ نہیں، وہ خاتون ہے، مدینے کی، کہتی ہے، اے میرے سرتاج، غم کس بات کا، آپ مجھے طلاق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جائیں، اللہ کی مرضی پر میں قائم ہوں، اگر آپ لوٹ کر کے آئے تو فخر سے مدینے میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ یہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ مدینے والوں کے اندر تھا، جنہوں نے سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدموں میں نچھاور کیا۔ اے میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں رکھنے کے بعد صرف میں اتنا چاہتا ہوں، آج بھی ان اندھیریوں سے ہمیں کوئی چیز نکال سکتی ہے تو حب مصطفیٰ۔ آ جاؤ ان کے دربار میں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے، مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن کامل نہیں ہوگے تو پھر مدد بھی نہیں ہے۔ میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ کون سے ایمان والے؟ ایمان کی شرط اول ہے حضور کے لیے بے انتہا محبت کرنا، شرط اول ہے۔ اب آئیے ہم آج کی اس رات میں تذکرہ ان لوگوں کا کریں جن کا ذکر ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہے، وہ دیوان گانے عشق رسول جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ میں نے آج یہ سوچا کہ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جوانوں کے لیے مثال رکھوں۔ آج کے نوجوان آئیڈیل کس کو سمجھیں گے؟ میرے عزیزو، دنیا آج بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر مجرا کرنے والے ظالموں کے ناچ کو دیکھ رہی ہوگی، سٹنٹ کرنے والے ان کے سامنے ہیرو بن جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ان جیالوں کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں ہیرو ہیں، جو پوری دنیا کے لیے ہیرو ہیں۔ اس بطل جلیل کا ایک نام کافی ہے، خالد بن ولید۔ اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے۔ میرے عزیزوں، میری پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنی بات پر ہوگا جو بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج جو گلی گلی گھوم رہے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچاؤ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ آ جاؤ اس دربار میں، اس دربار کا جو سگ بھی ہو جاتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کا مجدد بن کر کے یہ نعرہ لگاتا ہے، یہ نعرہ لگاتا ہے، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو مصطفیٰ کو پسند آئے وہی اصل راگ ہے، وہی بات اچھی ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے،
جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پیا حضور کے بارگاہ میں استعارتن کہا گیا ہے، حضور کو جو چیز ناپسند ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے ہی نہیں۔ یہی تو بریلی کا مزاج ہے، کہتے ہیں نا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ سارے اشعار کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور وہ جو نہ ہو تو اور وہ جو نہ تھے تو۔ یہ سارے اشعار کے بعد اب آؤ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اسی بات پر توجہ رکھنا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی، اگر کسی کو ٹھوکر لگی ہے تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آ جائے۔ آج میں ان جیالوں کی طرف چلتا ہوں۔ یمن کا ایک قبیلہ بنو اسد ایک قبیلہ ہے جس میں رہنے والے ایک شخص ہے حارثہ، اور ان کی بیوی، چھوٹا سا ایک کنبہ، چھوٹا سا ایک خاندان، 3 بچے تھے۔ حارثہ اور ان کی بیوی اور 3 بچے، یہ یمن کا رہنے والا ایک قبیلہ ہے۔ عورت اپنے 3 بچوں کو لے کر میکے جا رہی تھی، اور بڑا بیٹا جو اس وقت عمر کا 8 سال کا تھا، زید نام تھا، قافلے پر اچانک ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور مال لوٹ لیا گیا، اور ساتھ ہی ڈاکوؤں نے یہ زید نامی چھوٹے سے بچے کو، 8 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک ماں کا کلیجہ دہل گیا کہ میرے 8 سالہ بچے کو مجھ سے چھینا گیا، باقی 2 بچے تو ساتھ تھے۔ ماں کی کیفیت ایسی تھی کہ پہاڑوں پر چڑھ جاتی، چیختی تھی، اور عربی میں جو اشعار کہتی تھی، اللہ اکبر، آج بھی موجود ہے۔ یمن کی رہنے والی یہ خاتون پہاڑوں پر جا کر پکارتی تھی کہ کوئی میرے زید کو دیکھا ہے تو مجھے بتا دے۔ اور جب خبر باپ کو آ کر لگی، باپ جان نچھاور کرتا تھا اپنے بیٹے زید پر، باپ کی ایسی کیفیت کہ کھانا چھوڑ دیا، اور مزاج میں تبدیلی ایسی آ گئی کہ لوگوں سے ملنا تک چھوڑ دیا اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں۔ یمن والے کہتے تھے کہ حارثہ کا بیٹا جو گم ہوا یوسف گم گشتہ ہے، یعنی ایک دوسرا یوسف ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی علیہ السلام کی دوری ہوئی تھی تو آپ نے غم کیا تھا، حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی جدائی میں بہت رویا۔ اور وہ اشعار جو عربی میں لکھے جاتے تھے، یمن میں جب وہ اشعار پڑھتے تو اپنے جو دشمن ہوتے وہ بھی رو پڑتے تھے۔ باپ کی جدائی کے غم کے اشعار لوگوں کو رلاتے تھے۔ زمانہ گزر گیا، اب ڈاکوؤں نے اس زید کا کیا تھا، کچھ سال اپنے پاس رکھا، اور عکاظ کے میلے میں، مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں لا کر زید کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب بیچا تو یہ زید غلام بن کر کے کس کے حوالے آیا؟ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، حضرت حکیم بن حزام کے ذریعے سے۔ جب یہ غلام حضرت خدیجہ کے گھر آیا تو اس وقت 15-16 سال کی عمر تھی۔ پہلی نظر مصطفیٰ کریم کی پڑی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر اس نوجوان کو دیکھا، ادب میں کامل تھا، گفتگو کے سلیقے اچھے تھے، لوگوں سے ملاقات کے طور طریقے بتاتے، بڑا خاندانی آدمی۔ جب یہ پہلی نظر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو ام المومنین خدیجہ سے کہا، میرے آقا نے اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ غلام میرے حوالے کر دیں۔ کیا قسمت ہے جس کو خود رسول اللہ خرید، زید کو خرید لیا، بلکہ تحفتاً حضور کو دے دیا گیا۔
غلامی کا دور ہے. زید یہی وہ حارثہ کے بیٹے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے آ گئے. دن رات مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزر رہے ہیں. تربیت بھی کسی نے سرور انبیاء نے کی. اور نوجوان کے طور طریقے ایسے. میرے عزیزوں آپ کو پتا ہے یہ وہ زید ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند دنوں کے بعد مکہ میں مشہور ہو گئے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ زید ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں فرماتے کہ زید کو جو قرابت تھی اس پر مجھے رشک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب زمانہ بیتتا گیا. زید کے گھر چھوٹے, خاندان چھوٹا, ماں چھوٹی, باپ چھوٹے. غلامی کا دور چل رہا ہے. ایک بار حج کے لیے ایک قبیلہ یمن سے آیا ہوا تھا اور یمن والے حج کرنے کے بعد وہ اشعار سنا رہے تھے جو حارثہ زید کے باپ نے لکھے تھے اشعار, اور رلا رہے تھے. وہاں جب یہ قبیلہ یمن کے وہ اشعار پڑھ کر کے سنا رہا تھا, یہی زید وہاں سے گزر رہے تھے. یمن والوں نے دیکھا, پہلی نظر میں پہچان لیا یہ وہ زید ہے جس کا باپ پورے یمن کو رلاتا ہے اس کی جدائی میں. یہ مکہ حرم کعبہ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھا کون ہے. لوگوں سے پوچھ کر کے زید کو بلایا گیا. پوچھا تمہارا نام کا؟ زید. باپ کا نام حارثہ. لوگوں نے کہا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں کا کیا حال ہے, تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ تیری ماں روز پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے, آسمان کو پکارتی ہے کہ آسمان بتا میرا زید زندہ ہے تو میں جینے کی تمنا رکھوں. باپ تیرا اشعار لکھ کر کے یمن کو رلاتا ہے. زید نے کہا کہ ہو سکتا ہے, لیکن جاؤ اگر میرے ماں باپ اس غم میں روتے ہیں تو ان کو میرا سلام کہنا, اور یوں کہنا کہ انہیں گم گشتہ اونٹ کی طرح مجھے تلاش نہ کرے, اس لیے کہ ان کا زید ان کی گود سے کئی بہتر گود میں ہے. یمن والوں کو یہ جواب دے کر بھیج دیا. گم شدہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خبر پالے تو کیا ہونا چاہیے, لیکن یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے. یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غلامی میں دن رات گزرتے رہے, شب و روز گزرتے رہے. میرے عزیزوں, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. آپ کو میں بتاؤں, یہ قبیلہ یمن کا گیا اور جا کر کے زید کے ماں باپ سے کہا, حارثہ اور ان کی ماں سے کہا تمہارا گمشدہ بچہ مل گیا, حرم کعبہ میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور سنا ہے محمد نامی عرب کے ایک مشہور شخص کی غلامی میں ہے, اور ان کی سخاوت بھی, دریا دلی بھی, رحم دلی بھی مشہور ہے. ماں اور باپ نے خبر پاتے ہی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا. دوڑتے بھاگتے مکہ پہنچائے, اور جیسے پہنچے پوچھا کہاں رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے پاس ہی ان کو مل گئے. ماں اتنا روئی, باپ اتنا روئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ گیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہمارا بچہ گم ہوا تھا, سالوں بیت گئے, اب تک ہم نے کھانے کا مزہ نہیں چکھا, اور ہم سب کی زندگی ایسی ویران سی لگتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی میں اندھیرا ہے. پوچھا حضور نے کون ہے تمہارا بچہ؟ کہا اس کا نام زید ہے اور سنا ہے وہ آپ کی غلامی میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تم ماں باپ ہو زید کے؟ کہا ہاں, اگر آپ مناسب فرما سمجھے تو ہمیں ہمارا زید لوٹا دیں. آپ اللہ کے طرف سے سنا گیا ہے بڑا رحم دل رکھتے ہیں, ہمارے لیے اپنا زید لوٹا دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کسی کے باپ اور کسی کی ماں سے اس کے بچے کو الگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن پھر بھی یہ فیصلہ میں زید کے اوپر چھوڑتا ہوں. وہ چاہے تو مجھ سے آزادی لے لے, بغیر کسی رقم کے, بغیر کسی فدیے کے غلامی سے آزاد کرتا ہوں اور تم اسے لے جاؤ, اور اگر نہیں تو پھر اس کی مرضی جو ہو اس پر عمل کیا جائے. پھر ماں باپ کو لا کر کے زید کے سامنے کھڑا کیا جانا تھا. مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے پڑھتے ہیں تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں. میرے عزیزوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یہ دونوں ماں باپ کو جو بچھڑے ہوئے بچے کی جدائی میں روتے ہوئے آئے تھے, چچا بھی ساتھ تھا, حضور اپنے گھر لے آئے, اور اس کے بعد زید اپنے کاموں میں مصروف تھے. بلایا زید ادھر آ جاؤ. آئے زید,
جیسی پہلی نظر پڑی باپ پر، ماں پر، کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ برسوں کا بچھڑا ہوا بچہ ہے، برسوں سے دور رہنے والا، ماں باپ کی محبت میں یہ جدائی کے غم برداشت کرنے والا، ایک نظر اٹھائی پھر نظر جھکا لی اور سرور کائنات کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے آقا نے پوچھا زید تم جانتے ہو ان کو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میری ماں ہیں۔ حضور نے پوچھا زید تو پھر ملتے کیوں نہیں؟ برسوں کے بچھڑے ہوئے ہو پھر ان کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ زید نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کے چہرے کی طرف ہم نظر نہیں اٹھاتے ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ زید مل لو، ماں سے مل لو، باپ سے مل لو۔ ماں نے کلیجے سے لگایا اور چومنا شروع کیا، باپ نے ماتھا چوما، یہ عجیب منظر تھا۔ بہت دیر گزر گئی ان کے لاڑو پیار کے اظہار کی، اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اتنے سالوں تم اپنے ماں باپ سے الگ رہے، اب فیصلہ تمہاری مرضی پر ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، یمن اپنے قبیلے جاؤ، اپنے خاندان، اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ۔ حضرت زید اس وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے حضور کے گھر کے اطراف جمع ہو چکے ہیں، بہت سارے جمع ہیں۔ زید نے سب کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو حاضرین مجلس، سب دیکھو یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، لیکن سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 1000 آزادیوں سے افضل ہے۔ میں اپنی ماں کے پاس نہ جا سکتا ہوں، نہ باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اسی در کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا آزاد کر رہے ہیں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے آزاد کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو آزاد کر دیا جائے اس وقت تو بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، لیکن تم ہو کہ آزاد ہونا نہیں چاہتے۔ زید نے کہا 1000 باپ اور 1000 ماں مل کر جو اپنے بچوں پر شفقت نہیں کر سکتی وہ محمد رسول اللہ نے میرے ساتھ کیا۔ جیسے ہی حضرت زید کا یہ اعلان مکہ والوں نے سنا تو کیا رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زید کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتے، کہاں لے کر کے آئے؟ حرم کعبہ کے پاس آئے، پورے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا اے مکہ والوں گواہ رہنا، میں نے زید کو غلامی سے آزاد کیا اور آج کے بعد سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث۔ مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی، کیا زید کو زید بن حارثہ کم کہا جاتا تھا، زید بن محمد الرسول اللہ کہا جاتا، محمد الرسول اللہ کا بیٹا زید۔ میرے عزیزو جو اس دربار میں آیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وہ مزہ ہے جس کو چکھنے کے بعد ہی بریلی کے امام نے کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ حضرات گرامی، ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ، بہت بڑا پروسیس آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسے پلاننگ کی گئی، اور پھر کم سے کم 3 اسٹیٹس میں انٹر اسٹیٹ یہ پروگرام ہوئے، اور 3 اسٹیٹ آندھرا اور تلنگانہ اور کرناٹکا میں یہ جشن منعقد کیے گئے، اور آج ان سب کا اختتامی پروگرام یہاں پر ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور لاکھوں لوگوں تک یہ میسج گیا ہوگا انشاءاللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام اراکین کو۔ خطابت کے لیے تو ابھی آپ کے خطیب شہر میں آ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ سے بہترین خطاب فرمائیں گے۔ محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب ابھی تشریف لائیں گے۔ میں تو اپنے بھائیوں سے کچھ دل کی باتیں کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، 1500 محافل کا ارادہ کیا گیا تھا، لیکن یہ جوش، یہ ولولہ یہاں کے فارغین کا اور یہاں کے اراکین کا اور یہاں کے اساتذہ کا، یہ 1500 نہیں بلکہ اس کے ڈبل سے بھی زیادہ 3272 محافل سجائی گئیں۔ اور وہ خلوص کا عالم کہ کہیں پر اگر نذرانہ بھی دیا جا رہا ہے تو نذرانہ قبول نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس بار
1500 साला जश्न है, नजराना कहीं और से वसूल करेंगे, नजराना बारगाह मुस्तफ़ा से वसूल करेंगे, नजराना रब मुस्तफ़ा से वसूल करेंगे, और इसी तरीके से ये शमा जलाते जाएंगे। और हमारा इमाम तो कहता है कि और हमारे क्या है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, और मिस्ल फारज नज्द के किले गिराते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात गिरामी, ये उसी की कड़ी है कि आशिकाने मुस्तफ़ा ने शहर ब शहर, अलग अलग गली मोहल्लों कूचों में अपने मुस्तफ़ा का जलसा सजाया, उनका जिक्र किया, मीलाद की महफिलें मुनक़िद की और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश की। यकीनन हम सब इस तारीख़ी इजलास को देख रहे हैं और इसका हिस्सा बने हुए हैं। यकीनन मुझे यकीन है कि ये बहुत ही मकबूल इजलास होगा, जो इंशाअल्लाह और अपने आप में ये तारीख में रकम करने के लायक है, और दुनिया में जहाँ जहाँ ये खबर जाएगी आशिकाने मुस्तफ़ा बहुत खुश होंगे। अभी हमारे बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं अपने बड़े दादा हुजूर सैयदुल उलमा की एक नात तहत में इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। जो भी यहाँ प्रोग्राम हुए, अभी जो है कुरानंदाजी हुई, अंजुमनों ने भी हिस्सा लिया, मसाजिद ने भी हिस्सा लिया, उलमा इकराम ने भी हिस्सा लिया, स्टाफ के लोगों ने भी हिस्सा लिया, अराकीन के लोगों ने भी हिस्सा लिया। जब सब मिलकर एक मकसद के लिए लग जाया करते हैं तब इस तरीके के रिजल्ट आते हैं। कुरान में तमाम उलमा ने अपने अपने तरीके से जिक्र की महफिलें सजाई होंगी, लेकिन हमारे गुलशन रज़वी के जो फारिगीन और फारिगात हैं, उन्होंने जिस अनोखे अंदाज में एक जुट होकर जिस तरीके से महफिल सजाई हैं, मुझे लगता है ये हिंदुस्तान में अपने तरीके का एक वाहिद नमूना है। अल्लाह ताला हम इन सब की खिदमात को कबूल फरमाए और हमारे असातिज़ा इकराम को, हमारे अराकीन को, हमारे चाहने वालों को, मुहिब्बीन को और अवाम अहले सुन्नत को की इन खिदमात को खूब खूब कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे बड़े दादा हज़रत मुफ्ती आले मुस्तफ़ा सैयदुल उलमा हज़रत मुफ्ती आले मुस्तफ़ा अलैहि रहमत व रिदवान, जो कि महरारा शरीफ के सज्जादा नशीन भी थे और सुन्नी जमीयतुल उलमा के बानी और सदर भी थे, उनके बड़े अच्छे अच्छे कलाम हैं। एक कलाम में पेश करने चाहता हूँ। अता हो एक दफा दुरूद शरीफ पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तुम सा कोई जहां में हबीबे खुदा नहीं, सुभान अल्लाह। तुम सा कोई जहां में हबीबे खुदा नहीं, बेमिसल जैसे तुम हो कोई दूसरा नहीं। सुभान अल्लाह। नेकों को नेकियों पे भरोसा है हश्र में, मुझसे फकीर को तो कोई आसरा नहीं। तेरे मुकाम कुर्ब को क्या कोई पा सके, रूहे अमीर सिदरा से आगे रसा नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुझसा गुनाहगार जहां में नहीं अगर, उनसा शफी भी तो कोई दूसरा नहीं। मुझसा गुनाहगार नहीं, मुझसा गुनाहगार जहां में नहीं अगर, उनसा शफी भी तो कोई दूसरा नहीं। ताज़ी में मुस्तफ़ा में हो इनकार की मजाल, वल्लाह इससे बढ़ के तो कोई खता नहीं। शैतान से कम कहे जो नबी के उलूम को, ईमान से उस खबीस को कोई वास्ता नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हुजूर, बहुत खूब। मुर्तद ने दी मिसाल बहम के इल्म से, इल्म रसूल की उसे वक़्त जरा नहीं। फाते वही है बाब शफात के रोज हश्र, फाते वही हैं बाबे शफात के रोज हश्र, रुतबा ये उनसे पहले किसी को मिला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्ले बशर मुकाम तदल्ला में क्या चले, अक्ले बशर मुकाम तदल्ला में क्या चले, रूहे अमी का पर भी तो वहां तक चला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा हैं जो गए इदराक के परे, ये मुस्तफा हैं जो गए इदराक के परे, शौके कलीम तूर से आगे बढ़ा नहीं। महबूब खास हैं वही रब्बे जलील के, महबूब खास हैं वही रब्बे जलील के, उनका शरीक इसमें कोई दूसरा नहीं। मिल जाए चाशनी जिसे इश्क़ रसूल की, कंदो नबात में उसे कोई मजा नहीं। सैयद हो उनकी याद तुम्हारी ग़िज़ाए रूह, फिर देखना कि उनसे तुम्हें क्या मिला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खान वादे बरकात। हज़रात गिरामी, हम इस तारीखी इजलास का हिस्सा बने हुए हैं और ये 1500 साला जश्न विलादत रसूल है,
جسے نہ صرف رائچور کے اور کرناٹک کے مسلمان منا رہے ہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اور پوری دنیا کے ہر ملک کے مسلمان منا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ پہلے کچھ لوگ شاید کہتے ہوں گے کہ یہ صرف ایک مخصوص فکر کے بریلوی کہلانے والے لوگ یہ جشن منایا کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا نے ان چند سالوں میں یہ بات عیاں کر دی ہے کہ یہ صرف ہندوستان میں رہنے والے مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک کے ہر خطے کے رہنے والے مسلمان، چاہے وہ عرب مسلمان ہو، چاہے وہ چائنا کے مسلمان ہو، وہ جاپان اور تھائی لینڈ اور ملیشیا اور انڈونیشیا کے مسلمان ہو، چاہے افریقی ممالک کے مسلمان ہو، چاہے آسٹریلیا کے مسلمان ہو، چاہے کہیں کے بھی مسلمان ہو، صومالیہ کے مسلمان ہو، پوری دنیا کے مسلمان، تمام کانٹیننٹس کے مسلمان ایک ساتھ جشن ولادت رسول منا رہے ہیں۔ الحمدللہ، بے شک حق ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا جشن ہے، اور اس سال بھی پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے اپنے طریقے سے عشق رسول میں جھوم جھوم کے یہ جشن منایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے تو کون اس ذکر کو بڑھنے سے روک سکتا ہے؟ بے شک۔ حضرات گرامی، ہم سب عاشقان رسول ہیں اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم پہ بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ اگر ہم عاشقان رسول ہیں تو ہمیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، بے شک ہمیں اپنے سچے عاشق ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ حضرات گرامی، ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت دنیا میں مبعوث فرمایا، ان کے ذریعے اپنے آپ کو ہمارا تعارف کرایا، اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کریں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کم سے کم ضروری علم دین، دیکھیے خطاب آپ کے خطیب کریں گے، میں اپنے بھائیوں سے چند باتیں کر رہا ہوں، کم سے کم ضروری علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور ایک دن اس دنیا سے ہمیں لوٹ کے جانا ہے، وہاں پر ہمارا حساب ہوگا۔ تو جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو بالآخر اس دنیا سے لوٹ کے جانا ہے، تو سب سے پہلے ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم ضروری علم دین حاصل کریں، یعنی فرض علوم ہم حاصل کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نماز کے مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، نکاح و طلاق کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل، اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں، تجارت کس طریقے سے کریں، یہ تمام مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ کم سے کم ایک مسلمان ہیں، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو سب سے پہلے ہم ضروری علم دین حاصل کریں تاکہ ہم اپنی زندگی ایک غلام مصطفیٰ کی طرح گزار سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں آئے اور 60 اور 70 سال کی زندگی گزار کر چلے گئے اور ہم نے بنیادی علم دین بھی نہیں حاصل کیا۔ تو حضرات گرامی، ہر کوئی عالم یا عالمہ نہیں بن سکتا، لیکن ہر کوئی یہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ ضروری علم دین حاصل کرے، علماء اکرام سے رجوع کرے، اور اگر روز آدھے گھنٹے بھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ ضروری علم دین حاصل کر سکے گا۔ دوسرا، ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ایک غلام مصطفیٰ لگیں، ہمارے چہروں پہ ہمیں داڑیاں سجانی چاہیے، ہمیں اپنے معاشرے میں جو ہے انصاف پھیلانا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا میں شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے، وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن اگر ہم خود اپنے اندر دیکھیں تو ہم اپنے معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کی دکان پہ قبضہ کر رہا ہوا ہے، کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو پریشان کیے ہوئے ہے، کوئی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے رہا ہے، کوئی کسی کے ماں باپ کو ستا رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں لائی ہوئی بیویوں کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کی بچیوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی اور ایک سچا غلام مصطفیٰ بن کے دکھانا ہوگا اور اپنی زندگی سے جو ہے ظلم کو مٹانا ہوگا۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بوڑھوں کے بھی حقوق بیان کر دیے، جوانوں
عورتوں کے بھی حقوق بیان کر دیے، بیواؤں کے بھی حقوق بیان کر دیے، بچوں کے بھی حقوق بیان کر دیے، غیر مسلموں کے بھی حقوق بیان کر دیے، غلاموں کے بھی حقوق بیان کر دیے، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق بیان کر دیے۔ تو ایسے انصاف والے آقا کی جو امت ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتی۔ اس بات کو کبھی اپنے دل پہ لو کے دیکھیے گا کہ ہم جانے انجانے میں اپنے بھائیوں پہ، اپنے جاننے والوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دینی ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج اس 1500 سالہ جشن ولادت رسول سے اگر ہم یہ سب ایک میسج بھی لے کر چلے گئے کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، سب سے پہلے ہمیں ایک صالح مسلمان بننا ہوگا، ایک اچھا مسلمان بننا ہوگا، تعلیمات رسول پہ عمل کرنا ہوگا، تب انشاءاللہ جا کر ہم دوسروں کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس قوم کے مستقبل ہیں، اور اس قوم کی جو آنے والا جو وقت ہے وہ آپ ہی کے کاندھوں پہ ہونا ہے۔ میرے نوجوانوں، تم ماشاءاللہ نعرے بہت لگاتے ہو، اپنے آپ کو سچا عاشق رسول بنا لو۔ ایک مسلمان نوجوان جو ہوتا ہے وہ کردار کا بہت مضبوط ہوا کرتا ہے، وہ کردار کا بڑا پکا ہوا کرتا ہے، وہ نگاہوں کا بڑا صاف ستھرا ہوا کرتا ہے، اسے وقت کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، اسے بڑے اور چھوٹے کا ادب پتہ ہوتا ہے، اسے حلال و حرام کا فرق پتہ ہوتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کیا کرتا ہے، وہ انصاف کے لیے کوشش کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتا ہے، وہ کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے، وہ روڈوں پہ اپنا وقت برباد نہیں کرتا ہے، وہ موبائل پہ اپنا وقت نہیں برباد کرتا ہے۔ تم یقین مانو کہ دنیا کی قومیں جو ہیں تمہیں مٹانے کے لیے برسرے پیکار ہیں۔ دجالی طاقتیں اس وقت اپنی پوری طاقت سے سوشل میڈیا اور دوسری طریقوں سے ہمارے ایمان جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے اس کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اور ہمیں اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین بھی سیکھنا ہوگا، اور اپنے کردار کو بھی اچھا بنانا ہوگا، اور اپنے اندر پاکیزگی بھی لانی ہوگی، ورنہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کی قیادت آپ کو کرنی ہے، اپنے بزرگوں کے سائے میں رہ کر اس قوم کی قیادت آپ کو کرنی ہے، تو یہ نیت کریں، دیکھیں کہ کیا میں ایک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا اور اچھا امتی ہوں کہ نہیں ہوں۔ اس راستے پہ لگ جائیں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ کہنے والے کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو رسول کا کیا عالم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بے شک ہمیں اپنے وقت اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور وقت مستقل کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ایک سانس کے ساتھ ہمارے پاس جو وقت موجود ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ ہمارے ساتھی ہمیں قبرستان میں قبر کے حوالے کرائیں گے، تب کوئی وقت نہیں بچے گا۔ تو یہی وقت ہے کہ ہمیں اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کرنا ہے، اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے اور اپنا دین بھی سنوارنا ہے۔ وقت کو برباد نہ ہونے دیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ جن قوموں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے وہ عروج پہ پہنچ گئی، اور جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی وقت نے انہیں ناقدرہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی، ہم وہ تھے کہ ہم علم کی قدر کیا کرتے تھے، ہم علم کے پیچھے دوڑا کرتے تھے، ہم نے علم کو اپنا لیا تھا تو پوری دنیا کی قیادت ہم نے کئی سو سالوں تک کری، اور آج ہم نے علم سے دور ہو رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا کیا حال ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے یہاں ہمارے اسلامی ممالک میں ایسی لائبریریاں ہوا کرتی تھی کہ جن کی جو لائبریری ہوا کرتی تھی وہ ایسی ہوا کرتی تھی کہ اس میں ایک وقت میں 10,000 لوگ آ جایا کرتے تھے، اور ایسی ایک لائبریری نہیں، ایک شہر میں بغداد میں ایسی بہت سی لائبریریاں ہوا کرتی تھی۔ پوری دنیا میں ہمارے کالج اور اسکول پھیلے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے یورپ کے بادشاہ ہمارے دروازوں پہ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے کہ اے صدر المدرسین، ہمارے شہزادے کو اپنے کالج میں، اپنے مدرسے میں ایڈمیشن دے دیں تو اس کی بھی زندگی سنور جائے گی۔ حضرات گرامی، ہمارے علم کا یہ عالم تھا کہ ہمارے سلاطین اگر کوئی کسی سلطنت میں قابل عالم ہوا کرتا تھا اس عالم کو اپنے پاس بلا لیا کرتے تھے، اور اس سے کتابوں کے تراجم کرایا کرتے تھے، اور اس کو سونے سے تول دیا کرتے تھے۔ اگر معلوم چلتا تھا کوئی مخطوطہ کہیں موجود ہے تو اس مخطوطے کو حاصل کرنے کے لیے سونے کو پانی کی طرح بہا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علم کا مشن چلایا، وہ جو اپنے گھر سے سب سے پہلے شروع کیا، اور حضرت
बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत जैद को जो इल्म सिखाया, ईमान की दौलत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले जो ईमान की दौलत अता फरमाई, फिर तालीम अता फरमाई, फिर दार अरकम से सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम देना शुरू की, और फिर मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली गई। फिर देखा आपने कि मस्जिद नबवी में असहाब सुफ़ा पे के चबूतरे पर किस तरीके से इल्म हासिल किया जाता था। मुअल्लिम कायनात के पास में बैठकर सहाबा इकराम इल्म हासिल किया करते थे। 70 से लेकर 400 की तादाद हुआ करती थी। उन्हें दीन का इल्म दिया जाता था, ईमान का इल्म दिया जाता था, नमाजों का इल्म दिया जाता था, मसाइल का इल्म दिया जाता था, और ये वो शागिर्दान रसूल थे जो पूरी दुनिया के लिए मुअल्लिम बन के आगे बढ़े। और ये कारवा बढ़ता चला गया, और हमने इल्म को थामे रखा तो हमने पूरी दुनिया पर राज किया है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि इल्म का दामन न छोड़े। हमें दीनी इल्म की भी जरूरत है और हमें दुनियावी इल्म की भी जरूरत है। तभी हम एक सच्चे आशिक मुस्तफा कहलाएंगे, और तभी हम अपनी कौम का खोया हुआ माजी अपनी वापस लेकर आएंगे। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को सबसे पहले जरूरी इल्म दीन हासिल करें। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को अपने अच्छे अफसरों की भी जरूरत है, अपने अच्छे साइंटिस्टों की भी जरूरत है, अपने डॉक्टरों की भी जरूरत है ताकि हमारे अस्पताल बन सके, अपने टीचरों की भी जरूरत है ताकि वो हमारे बच्चों को तालीम दे सके, अच्छे साइंटिस्ट की भी जरूरत है, अच्छे वकीलों की भी जरूरत है ताकि वो हमारी मसाजिद और मदारिस और खानकाहों की और हमारी शरीयत की हिफाजत कर सके। हमें दीनी इल्म की भी जरूरत है, दुनियावी इल्म की भी जरूरत है। सबसे पहले जरूरी इल्म दीन हासिल करें और अपने आप को, हर फर्द अपने कौम को तरक्की देने के लिए लग जाए। अल्लाह और रसूल की बताई हुई तालीमात पर अमल करके अपने कौम को मजबूत करने की कोशिश करें। तो हज़रात गिरामी, हमें सबसे पहले जरूरी इल्म दीन सीखना है, फिर इल्म दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है, अपने समाज से जुल्म को मिटाना है और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो औलाद दी है, ये औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत को हमें ज़हमत नहीं बनने देना है। इसके बारे में हमसे सवाल होगा। हमें अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे किस तरीके से परवान चढ़ रहे हैं, उनकी तालीम और तरबियत का क्या इंतजाम है। हमें उन्हें वक्त देने की ज़रूरत है ताकि वो एक साले मुसलमान बन के निकल सके। और हमें अपने घर के माहौल को इस्लामी बनाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने घरों के माहौल को इस्लामी बनाएंगे तो ये माशरा पूरा इस्लामी नकात में तैयार हो जाएगा। हज़रात गिरामी, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे दीनी मिजाज के निकलें और हम झूठ बोल रहे हों, हम हराम कमाई लेके घर में आ रहे हों, बल्कि हमें बहुत कुर्बानियां देनी होंगी और अपने घर के माहौल को दीनी बनाने की कोशिश करनी होगी। और ये चंद बातें हैं जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। हमें बहुत अपने अंदर से बुराइयों को मिटाने की कोशिश करनी होगी। मैं वही बार बार बात कर रहा हूँ कि खुद की इस्लाह करने की कोशिश करनी होगी। एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाब जलसे की। कहने में कोई गलती अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, एक बात आपसे और बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद हुज़ूर ताजुल मशाइख को आज यहाँ होना था और वो यहाँ आना चाहते थे, लेकिन पिछले 10 दिन से उनकी तबीयत जो है अलील है। आज भी उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था। आप सब दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए और जल्द ही वो इंशाअल्लाह रायचूर आएँ, तशरीफ लाएं और हम सबको उनसे मुलाकात करने का मौका मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर वाला हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अमान मियाँ क़ादरी दामत बरकात। मैं अपने पढ़ाई के ज़माने में इन किताबों को पढ़ा करता था तो मुझे हैरत होती कि ज्यूज दुनिया का एक बड़ा तबका है, यानी मजहब के एतबार से पुराना है, यहूदी। बोलते बोलते आप लोग भी सुन करके थक गए होंगे, बल्कि अब तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये गाली तो नहीं है, नहीं, बल्कि वो एक कौम का नाम है, एक कौम है। जैसे किसी को यजीदी कह देना गाली हो जाता है, जबकि वो एक शख्स का नाम है। खैर, ईसाइयत एक कौम है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई और उनसे पहले के अंबिया इकराम पर ईमान लाई। इनके अलावा भी कुछ दूसरे रिलीजियन पाए गए दुनिया में, जैसे बुद्ध मत है,
آج اس کے ماننے والوں کو بدھسٹ کہا جاتا ہے، بدھزم۔ ان کے علاوہ ایک زردشتی مذہب تھا ایران کا، پارسی جن کو آج ہم کہتے ہیں۔ یہ پارسی مذہب بھی بڑا پرانا ہے، آگ کے پجاری تھے، مجوسی تھے، اور ان کا بانی زردشت تھا۔ یہ دنیا کے بڑے مذاہب کا ذکر کر رہا ہوں، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، پارسی، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا مذہب ہندو مت ہے، جن کو آج ہم روزانہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم جس ملک میں ہیں یہاں وہ کثرت سے ہیں، ہندو مت۔ ان تمام مذاہب سے میں آج ثابت کروں گا کہ ان سب کی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر آیا ہے، جس کے متعلق یہ خود آج تک پڑھ نہیں پاتے، یا پڑھ کر کے جان بوجھ کے چھپا لیتے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت شدھ بدھ رکھتا ہو کوئی بھی یہودی یا عیسائی یا ہندو یا پارسی یا بدھ، میں اس کو دعوت سخن دوں گا کہ جا کر پھر سے ویریفیکیشن کر لینا میری باتوں کو، آیا ہماری کتابوں میں یہ باتیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہمارے پنڈتوں نے چھپایا کیوں ہے، اور اگر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں شروع سے چلتا ہوں۔ یہودی جو مذہب ہے، نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں، یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، اسرائیل۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودا تھے، یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا، وہ اب اس کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں آج، جیوز۔ یہ دنیا کی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم ہے۔ پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں۔ یہ شریر قوم تھے، حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بہرحال زکریا علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو، ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے، یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی پرانی۔ یہ مانتے کس کتاب کو؟ کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا۔ میں بھی انہی سے بات کروں گا، ہوائی فائرنگ نہیں۔ جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں۔ یہاں محفل میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں۔ یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تقریباً اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے 73 کتابوں کا مجموعہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ جیسے قرآن میں 30 پارے ہیں نا، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس۔ یہ کتنے ہیں؟ 73 ہیں۔ اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے، میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج، لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو۔ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں، ان میں سے کچھ مذہب
73 मानते हैं, कुछ 66 मानते हैं, 66 मानते हैं, कुछ लोग 27 मानते हैं। बहरहाल ओल्ड टेस्टामेंट में एक बाब है जिसको इस्तिस्ना कहते हैं, एक पारे का नाम है, एक किताब का, एक जुज का, जिसको ड्यूट्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं। उसमें एक आयत आई है। आयत जाहिर सी बात है अल्लाह की है, आयत अल्लाह की है और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए मूसा, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे भाइयों में, भाइयों से मुराद नबियों में, एक ऐसा नबी भेजूंगा जो तुम्हारी ही तरह से होगा, तुम्हारी ही तरह से होगा, लेकिन मैं उसके मुंह में अपनी जुबान रख दूंगा। और दूसरी आयत आती है कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा। ये फारान क्या है? ये फारान की चोटियां कहते हैं मक्का मुकर्रमा में जो अब पहाड़ है, जबल काबा, जो खाने काबा के करीब, इन्होंने उसको सब खत्म कर दिया। आज वहां पर बादशाहों के महलात बने हुए हैं। वहां फारान की चोटियां कहा जाता था कि वो मक्का का एक पहाड़ है। और मुकद्दस किताब ओल्ड टेस्टामेंट में कहा जा रहा है कि वो चमकेगा कहां से? फारान की चोटियों से। अब मैं उसकी तरफ आता हूं। बेचारे ईसाई कहने लगे कि ये जो बशारत आई है मूसा अलैहिस्सलाम को, उससे मुराद हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम हैं। ये मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इस तौर पर अल्लाह ने क्या फरमाया? ए मूसा, मैं तुम्हारी ही तरह एक रसूल भेजूंगा। तुम्हारी ही तरह से मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी थे, बाप भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ माँ है और बाप नहीं है। अगर माँ और बाप वाला कोई रसूल है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की माँ भी हैं, बाप भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। ये मैं क्रिश्चियन से कह रहा हूँ, ईसाइयों से कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मूसा की बशारत में हमारे नबी का जिक्र आया है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए। वो 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिए गए। लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह शादी और बच्चे वाला कोई रसूल है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी भी किया है आपने, बच्चे भी फरमाए। और दूसरी आयत जो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कही गई कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, मेरे अजीजों, इसका मिस्दाक कोई दूसरा नबी हो ही नहीं सकता। मैं आपको तारीख बताऊं, फारान कहां है? मक्का में है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए, लेकिन उनमें से एक भी नबी मक्का में नहीं पैदा हुए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। कोई नबी मक्का में नहीं पैदा हुए, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में खामोश रहे, अपने अखलाक व किरदार को इजहार करते हुए। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जब अल्लाह की वही आई, कुरान की आयतें आई, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को एक दावत देकर जमा किया था। कहां जमा किया? यही फारान की चोटियों में। यह पहला मजमा है, पहला जलसा है मेरे आका का। उसी जलसे में मेरे आका ने सबसे पहली मर्तबा ये ऐलान किया, ए मक्का वालों, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान ही, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में कहा गया कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल फारान की चोटियों से जो चमका वो आज तक चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले हैं, हमारे तो रोड पर ही हैं। बहरहाल या रसूल अल्लाह, हमको अपने साथ ले लें, जा बजा हैं थाने वाले तो समझते होंगे। आला हज़रत ने शेर में जिक्र फरमाया। बहरहाल एक ओल्ड टेस्टामेंट की एक ही बात मैंने कही, ज्यूज से ये पूछें जा करके कि ये जिक्र आया है मूसा के बाद एक नबी आने वाले, वो कौन से नबी हैं? उनकी ये सिफत बयान की गई है ड्यूट्रोनॉमी इस्तिस्ना में। ओल्ड टेस्टामेंट में ये जिक्र आया है, वो कौन है, वो कौन सा रसूल है, आखिर तुम ही बता दो। वो आज तक नहीं बताएंगे। वो कहते हैं कि शायद आने वाला है,
اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے؟ اب کون آنے والا ہے؟ چلو اس کو نہیں مانتے، دوسری بات میں کہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ بہت مانتے ہیں۔ کون؟ جیوز، یہودی، جن کو انگلش میں سولومن کہا جاتا ہے۔ سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے، سانگس آف سولومن۔ سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے، جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ دعا ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے وہ سارے انہوں نے اس کو سانگس کہا ہے، اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانگس آف سولومن نام سے۔ اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی وہ عبرانی زبان جس کو آج ہیبرو کہتے ہیں، اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ یہ اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو ناسور ہے، کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں، یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے، ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں۔ اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام۔ اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے عبرانی زبان میں، آج بھی لفظ محمد، اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا۔ ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے، ام ہے۔ ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا، اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا، جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے۔ اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی، بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے، بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے، اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے، یہی تخت پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو۔ تخت اٹھا کر لے جایا گیا، پیدل چلنے لگے، بہت لمبا عرصے تک، لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے، پھر سب کو سوار کر لیا، پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں۔ مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا، یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا، صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے، وہ مدینہ طیبہ تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تھی، جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے ادبی تصور کیا، اور اسی لیے وہ اپنے سانگز میں یعنی اپنے مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ام ہے، یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آؤ جیوز، آؤ یہودیوں، پڑھو اس چیز کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں، کرسچن ہیں، ان لوگوں کا کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، انٹروڈکشن کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں، اور اس کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں، جیزس۔ لیکن عیسائی بعد میں چل کر کے گمراہ ہوئے، شروع کے عیسائی گمراہ نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کے رسول بن کر، اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ لیکن بعد میں چل کر کے ہوا کیا، کچھ عیسائی گمراہ ہوئے۔ ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہودی تھے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق برے برے جملے کہتے تھے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے،
لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی، حکم تھا. لیکن مریم، سیدہ بی بی مریم جن کو عذرا کہا گیا ہے، ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں، کبھی زندگی میں چھوا نہیں، لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئی. کسی مرد سے نہیں، کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف حکم دیا، پھونک مارو. جبرائیل علیہ السلام نے پھونک دیا اور وہ حاملہ ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے. روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن بعد کے عیسائی گمراہ ہوئے، یہ کیا کہنے لگے، نہیں ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شرپسندی پھیلائی یہودیوں نے، کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے، مریم خدا کی بیوی ہیں اور عیسیٰ بیٹے ہیں. اس لیے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خداؤں کو ماننا. یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا، یہ تین خدا ماننے لگ گئے. ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ، اور بعض لوگ بی بی مریم کو خدا کہتے ہیں. سید میرے علی، میں ایک باری پھر آکھاں زاویے چک کرنے منہ دے، حضرت پیر مولوی زاویے چک کرنے، حضرت سید پیر مولوی میرے علی. میرے منیر وچ 3 سنداں لگیاں نے میرے علی پاک دیاں، جنہاں وچ باقاعدہ لکھے ہوئے مولوی میرے علی. جاگ رہے ہو تائیں رگڑ رگڑ کے کہہ رہے ہیں مولوی میرے علی. جڑا پریشان ہے میرے علوے کے، حضرت سیدنا معمور من الرسول فاتح قادیان، حضرت سلطان المناظرین، امام المتکلمین، مولوی پیر سید میرے علی. اولی بولو کئی گلو آندے نا مولویاں دی لائن ہو رے، ساڑی ہو رے. میں کیا میں تے مسلح رسول تے مولوی نو ویکھیا، تیری کیڑی لائن ہے؟ جڑا پریشان بیٹھا ہے او دا پیر چوالے او دا حق بن دے. کیونکہ میری تقریر چے ایک موم بتی آنٹی دا پتر تے دوجا چول پیر دا مرید کدے بھی راضی نے گئے، ہمیشہ دکھ لے کے گئے. میں عرض پیا کرنا اور سید مولوی میرے علی ہوئے، اسا قسم خدا دی ہر پیروں سلام کرنے لیکن مولوی سید مولوی حضرت مولوی سید عبدالقادر جیلانی تو بڑا پیر بھی نہیں، بلکہ اگر اجازت ہو میں اتنی گل کراں اوندے میری لائن ہو رہے مولویاں دی ہو رہے. میں کیا سونیا امت دے پہلے صوفی تے پیر دا نام ہے ابو بکر صدیق. مردہ بندے نو معافی ہے، امت دے پہلے صوفی دا نام ہے ابو بکر صدیق، پہلے پیر دا نام ہے ابو بکر صدیق. انہوں بھی لکھاں سلام، جدہ ہاتھ چاہ کے نبی نے فرمایا لکھاں نہیں بلکہ کروڑا، کروڑا بھی کھٹے، ارباں بھی کھٹے، کھرباں بھی کھٹے، بے شمار سلام. جدہ بارے چاکھیا من قلت مولا فعلی مولا. میں محدث اعظم دے شہر 1400 سال بعد حدیث سنائیے، کسے دے زاویے نہیں بدلے. میں کیا حضور فرما جدہ میں مولا علی مولا، ابو بکر عمر عثمان جفیاں پارے دے کہ اس سے نبی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آکھو ابو بکر نو میں محمد دے مسلح تے کھڑے ہو کے امامت کراوے، دنیا نو پتہ لگ جاوے. جدو اے آکھے تے علی پچھو نیت کے آکھرے جس دا امام محمد اس دا امام صدیق. اور یاد رکھو پہلا صوفی بولو، پہلا صوفی، پہلا پیر، تیرا پیر، میرا پیر،
علی دا پیر، عمر دا، عثمان دا، یہ سارے دا ابو بکر ہے۔ اچھا ساڑھے یہاں لوگ آج کی ختم نبوت دی بات کرو نا، تے میں تے بڑا خوش ہویا شہباز صاحب تے ماشاءاللہ بڑے دلیر تے انہوں دے محلے والے اور دلیر، تھوڑے جو کئی بندے نے میری طرح ساس اٹھے ہوئے نے باقیاں دی گل کر رہے ہیں۔ اچھا میرے کو لوگ پوچھ دے نے تیرے مقتدی کی ہو جائے نے، ہر جمعہ تو اینج بم سٹنے پھر بھی خوش ہوندے نے، تو میں تواڈے کول آ کے خوش ہوں، میں کہدا مطلب ایتھے تے میرے نال بھی تکڑے بیٹھے لوگاں نے حالات ٹھیک نہیں، یہ کیڑے حالات خراب نے بھائی؟ دوستو حالات کیڑے خراب نے بھائی؟ میں نے اوتے بٹھا جے پیسے بھی سٹ رہے ہو، تساں تھلے بیٹھے، اللہ تانوں سلامت رکھے، اللہ تانوں اور اونچا کرے، عزتاں دے وے، برکتاں دے وے، شاناں دے وے۔ یہ حالات خراب تے نہیں نا؟ استقبال کرو، عرفان صاحب آئے نے، علماء تسی سارے نال پیار کیتا ہے، حالات خراب نہیں نے، حضور دا نام لین تے حالات خراب کچھ تھوڑے ہوندے نے۔ حالات خراب ادو سن جدو لوگاں آکھیا جیڑا محمد پاک نو زندہ یا قتل کر کے آوے اونوں اسی 200 اٹھ دا قطار دیاں گے، 200 اٹھ دی، تے مکہ کوئی ایڈی وڈی بستی بھی کوئی نہیں، چھوٹا جہا ایریا، 200 اٹھ دا اعلان ہویا۔ ہر بندے تسی ویکھ لو جو کہ کیفیت ہوندی، حکومت کسے بندے تے اعلان کرے تے ایڈا وڈا اعلان ہوئے تے بہن بھی جائیے، بھرال بھی جائیے، تو انہیں بھیا والا آ جا، حالات ٹھیک نہیں۔ لیکن میں قسم دے کے نا تینوں کتاب تیری، شیعہ صاحب، سنی صاحب، بابی صاحب، دیوبندی صاحب، چکرالوی بکرالوی صاحب، تیری کتاب، تیرا مورخ، تیرا محقق، حالات اتنے ٹائٹ کہ 200 بندے دا اعلان ہے، نبی پاک دی بارگاہ وچ حملہ کرنا، حضور دی تنقیص کرنا، حضور نو نقصان پہنچانا، تے حضور اپنے حجرے چ نکلے تے سیدھا ابو بکر دے گھر آئے۔ ایدا مطلب ہے اللہ دی زمین تے جس گھر تے محمد پاک نو اعتماد ہے، جس شخصیت ہے، اونوں ابو بکر صدیق انہوں کی آندے نے، بولو کی آندے نے؟ اگو مزاج ویکھو، باقر مجلسی نے بھی وکری گل کر دیتی، انہیں کہا جدو سرکار آئے فرمایا چلیے، حضور فرمایا چلو، ابو بکر ٹھیک تیار ہو گئے۔ اگو ابو بکر آکھیا اے میرا دل کر دے منزل دوواں دی مکے نشان ہیک دے لگ گئے، یعنی اس دور اچ بندے نو پڑھنا ہوئے موبائل لوکیشن پڑھ دینے، سیم دی لوکیشن دا پتہ لگ جاندہ ہے، یہ جدید دور ہے نا، اس دور اچ پڑھن دا سب تو بڑا ذریعہ آئی قدمہ دے نشان۔ واہ ابو بکر تیرے جذبے، ابو بکر آندے نے انج کریے منزل مکے نشان لگن ایک دے، حضور فرمایا جی میں تیرا دل لے، حضور ابو بکر تھلے بہ گئے، حضور موڈیاں تے چڑھ گئے، ابو بکر کلیاں چاہ کے، میرے ورگا بندہ کلا چڑھے 2.5 لیٹر دی بوتل پی کے چڑھ دے، ابو بکر چاہ کے چڑھ گئے، نشان ابو بکر دے لگے، موت دے منہ وچ جیڑا آنکھ ہاتھ پاوے او دا نا ابو بکر صدیق ہے۔ ختم گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر۔ ختم نبوت دا کم کرن دے واسطے تے درسی ابو بکر دے نا، یار موڑیاں تے چاہ کے پیراں دے نشان لوا کے پڑ گیا غار ایک سیدھا۔ توجہ ہے نا؟ حیران کن بات اے وے کہ چھوٹا جی آبادی ہے مکہ شریف دی، سارا دن ابو بکر دا پتر مکے دیاں گلیاں تے چوکاں تے ہر بندے دی گل سندا ہے تے اونوں پھد کوئی نہیں سکیا۔ اوہ ابو بکر دا پتر ہی انہا پکا ہے، سارا دن دیاں رپورٹاں شام نو جا کے غار اچ دیندہ ہے، ابو بکر دا نوکر سارا دن بکریاں مال چار کے دودھ چوکے اتھے جا دیندہ ہے۔ جس گھر دے فرد ایڈے پکے نے تے جنہ دے اتے مصطفیٰ نو اعتماد ہے، وہ ابو بکر صدیق دا گھرانہ ہے۔ اس واسطے ایڈی سمجھ اس بندے نو جاگل نو کیا سکتی ہے۔ پھر میں دیکھا چسی وکری ہے، 1400 سال بعد بڑے بڑے کتے بھونکے ابو بکر پاک نو، لیکن بگڑیا کچھ کیوں نہیں ہے؟ میں کہ ذرا غور کر، جدو ابو بکر نے کندیاں تے چایا تے جیڑا بندہ چاوے او دا ہاتھ ہوندہ ہے پیراں تے جنوں چکیے او دا ہاتھ ہوندہ ہے۔
جدو ابو بکر نے موڑیاں تے چایا ابو بکر نے گھٹ کے پیر پھڑ لے تے مالکاں انج کر کے سر تے ہاتھ رکھیا رب کہتے ہاتھی ساڑائے اسا ابو بکر نو سوچ کے ہاتھ پاویں دے سر تے ہاتھی کائنات دے مالکاں دائے تائیں تے آکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے صحابہ شفیع محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا رکھے مصطفیٰ غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے اے جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ اے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا مددگار نبی تیری عرض کرنا چاہ رہا سا حضرت میرے علی پاک کے ہاتھ تے بیٹھا مرزا پاک لیکن اگو میرے علی پاک فرمایا اساں او بغیرت صوفی نہیں جڑے ہلن چلے نہیں نا آستانے دی گل تے پھڑ کے پیر دی گل تے کدن اپنے قائد دی گل تے مچھرن ختم نبوت دے سپ سنگ جائے سلام و رحمت للعالمین مسجد لیٹن والے بابے آ کینج دے بندے چھڑ کے قسم خدا دی میرے علی پاک نو ہاتھ تے پایا پر میرے علی پاک 1899 اندر کتاب لکھ کے مرزے دا تعاقب کیتا پھر 1900 کتاب لکھ کے تعاقب کیتا لیکن اس بابے دا رخ کیوں نہیں کیتا وجہ ایسی انہوں پتا سی کہ احمد رضا جدو قلم چکدا ہے ہون دی قلم بن تلوار توجہ ہے اچھا پھر ایک ہوندہ مسئلہ دسنا ایک ہوندہ مسئلے نو وافی شافی کافی بیان کر کے باقی مسائل بھی حل کر دینا یعنی دریا نو کوزے چ بند کرنا تے کوزے نو دریا دی وسعت دینا اے صرف ایسے بابے دا کمال ہولی ہولی بولو میں زیادہ نہیں ضدی نہیں بندا میں محبت نہ لانا انہاں دوستاں جنہاں نو تحقیق دا ذوق ہوئے 100 کتاب باب احمد رضا دی بغیر عراب تو صرف نہ پڑھ کے سنا دے بے میرا ہاتھ پکڑ کے لائے جائے اللہ دی قسم فرقہ بھی نہیں پوچھاں گا توجہ ہے دنیا دے ہر رائٹر دی کتاب پڑھن تو بعد پوچھنا پہندے اے چھپی کدو ہے برق صاحب انہیں فرما رہے سن کہ کتابوں نہ دی 50 ایڈیشن چھپ چکی ہے اے فلاں سن ایک رائٹر بابا احمد رضا ہے جدی کتاب تو بعد پوچھنا نہیں پہندا نا دس دے کدو لکھی ہے ہولی جیدانا دس دائے کہ کتاب کدو لکھی ہے آذر احمد رضا دی فکر نو ویکھ لے جدو بھی مرزا قادیانی بکواس خرافات اگلی ہے او تو رسول اللہ دا نوکر محمد عربی دے دین دا چوکیدار بولے ایک کتاب دا نا لکھیا جزا اللہ کے عدوہو بی عبائہی ختم نبوہ دشمن خدا کے ختم نبوت کے انکار کرنے پر خدای جزا میں پھر محبت نالا کھانگا جتنیا فرقیاں کم کیتا ختم نبوت ساریاں نوداد اللہ دی قسم 1899 1900 1 2 3 4 5 7 8 10 1940 تک کسے کتاب نے لکھی تیرے بزرگ قادیانیت پہ حملہ آور رہے نے تیرے بزرگاں کسر نہیں چھڑی 5 کم کیتے پہلا محاذ دکاندار تاجر بزنس مین وکیلہ پرچے کروائے جھوٹ تے یاری مکاری تے
رسائل لکھے، علماء نے فتوے دیتے، محققین نے بحث کی تھی، تاجر بزنس مین لوگاں نو انہاں نو قادیانیت دے جھوٹ تے بطلان دے پردے چاک کر دے رہے، علماء کتاباں لکھ دے رہے۔ اچھا پھر کمال ہے وے احمد رضا دی تحقیق دا کہ بابے دے نام وچ ضرب کاری تے اگو بابے دے اس مسئلے دے جواب وچ خطبے وچ مکمل جواب۔ اولی علی بول یعنی کہ انداز ویکھو تحقیق دا، خطبے اندر مکمل جواب بابے اوری دے کے اگلے دشمن دا گھر پورا کر دینے، اور پھر لفظاں دا انداز ایسا ہوندا ہے کہ دشمن رسول نو اج پورے 100 سال بعد بھی انہاں لفظاں دی پیڑ تے تکلیف محسوس پئی ہوندی ہے۔ اساں تائی آکھنے ہاں اپنے اپنے محققین دیاں تحقیقاں نو سامنے رکھ دے ہو، لیکن بابے احمد رضا دی فکر نو سامنے رکھو جنہیں کسے بھی دور دے اندر کوئی کمزور پہلو بیان کرن دی بجائے رسول اللہ دے دشمن دا انج ناطقہ بند کیتا ہے کہ ہر دور دے اندر آمن والا محسوس کر گیا ہے کہ کسے حوالے نال قادیانی یا قادیانی نما کوئی کیڑا گھس نہیں سکدا۔ اسا ایک ہی عرض کرنے ہیں نبی دے غلامو، تہاڈا محراب بھی جاگ رہے ہے، منبر بھی جاگ رہے ہے، خانقاہ بھی جاگ رہی ہے، لیکن قادیانی سپیس ڈھونڈن دی کوشش کردہ ہے، وہ اندھے تیرا تاجر جناب کو جناب والا ملاوٹ کردہ ہے، قادیانی تاجر ملاوٹ نہیں کردہ، آئے سپیس فل کردے، تیرا وہ اندھے میرا افسر حرام نہیں کھاندہ تیرا رشوت کلائندہ ہے، وہ اندھے میرا فلا نہیں کردہ تیرا کردہ ہے، انہاں دا ڈاکٹر اندھے ملاوٹ نہیں کردہ، وہ جناب ناجائز دوائیاں نہیں لکھدہ، انہاں دا جناب افیسر ناجائز کم نہیں کردہ۔ پھر آپ تیرے کو ریکویسٹ صرف اتنی ہے، محراب منبر دے بارے سین دے وچ بے کے میں تینوں قسم خدا دی دعوت دینا، قادیانی علمی حوالے نال فکری حوالے نال کدے بھی تیرے علماء دا سامنا نہیں کر سکدا، لیکن جدو قادیانی ڈاکٹر ہوئے موت نو ترجیح دے دوائی نہ لے، قادیانی ٹیچر ہوئے جہالت نو ترجیح دے علم نہ لے، جدو قادیانی صداگر ہوئے تو اپنے آپ نو پسماندگی وال لے جا، لیکن او دے کولو فائدہ نہ چکتے نہ دے۔ جدو انج کرے گا قسم خدا دی پھر تیری رات بھکھیاں تے گزر سکتی ہے، لیکن رات محمد عربی دے جلویاں تو محروم نہیں رہے۔ ایک کوئی چیز ہے انہاں کولے اس ویلے وہ دے دعویٰ کر دیں اور وہ پکے نے یہ دا کریڈٹ اسا دینے آ۔ جدو ناظم الدین نے آکھیا سرزف اللہ نو تیرے خلاف رپورٹاں مل رہی ہیں بطور وزیر خارجہ تو یورپ وچ بیٹھے نیابت کم پئی کر دیئے، انہیں کیا میں عہدہ چھوڑ سکنا؟ سنو او میرے ویرو افسرو، میں تواڈی خدمت اس ختم نبوت دے تھرو کیمریاں دے صورت نال عرض پیا کرنا، پہلا وزیر خارجہ کہہ رہی ہے میں عہدہ چھوڑ سکنا، میں دھرم نہیں چھوڑ دا۔ تیرے ملک چ ڈی آئی جی ہوئے ابو بکر خدا بخش نہ تھوکا، او آندہ میں عہدہ چھوڑ سکنا، قادی